بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت 1988 تا 90 تک تمام واقعات اور آئینی اصلاحات اچھی طرح سے ذہن نشین کر چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں جو صنعتی اصلاحات ہوئیں ان میں چند میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں۔ آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل کی صنعت میں کافی ترقی ہوئی۔ آپ کے دور حکومت میں ہی 11ویں ترمیم عمل میں آئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آپ کی حکومت 20 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم آج بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت 1993 تا 1996 تک کا دور پڑھیں گے۔ اس دور میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے چاروں صوبوں پر حکومت بنائی۔ اس دور میں پیپلز پارٹی کی حکومت زیادہ مستحکم تھی۔ اس دور میں پیپلز پارٹی نے ملک کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ ان میں سے آج ہم چند ایک کا مطالعہ کریں گے، جیسے کہ صنعتی اصلاحات، زرعی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات، صحت سے متعلق اصلاحات۔ صنعتی اصلاحات میں انہوں نے بہت سی صنعتیں لگائی، ملک میں کارخانے لگائے اور عوام پر بھاری ٹیکس لگائے تھے۔ زرعی اصلاحات، پیپلز پارٹی نے کسانوں کے لیے کسان بینک قائم کیے، کسانوں کو ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے سے ٹریکٹر فراہم کیے۔ کمرشل بینکوں نے کسانوں کو آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے، جس سے کسان اچھے بیج، اچھی کھاد خرید کر اپنی زراعت کو مزید بہتر بنا سکے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے تعلیمی اداروں میں پیپلز پارٹی نے بنیادی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ صحت سے متعلق اقدامات، خواتین کی صحت سے متعلق بہت سے اقدامات کیے اور ملک میں ڈسپنسریوں کا قیام عمل میں آیا اور لیڈیز ہیلتھ ورکرز کو بھرتی کیا، جس کا کام گھر گھر جا کر خواتین کو صحت سے متعلق آگاہ کرنا تھا۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت 1993 تا 1996 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ اکثریت کا مطلب ہے تعداد میں زیادہ ہونا۔ پیپلز پارٹی نے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر مرکز، سندھ، پنجاب اور سرحد خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس مرتبہ زیادہ پراعتماد اور مستحکم تھی۔ مستحکم کا مطلب مضبوط۔ انہوں نے متعدد اصلاحات کے ذریعے سے ملکی ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ صنعتی اصلاحات، ملک میں صنعتیں لگانے پر بہت سی رعایتیں دینے کا اعلان کیا گیا، لیکن عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے۔ ملک صنعتی اور معاشی بحران کا شکار رہا۔ زرعی اصلاحات، بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا گیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے سے کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں نے بھی زرعی قرضے جاری کیے۔ ان قرضوں سے کسان بیج، کھاد اور فصلوں پر چھڑکنے والی ادویات وغیرہ خریدنے کے قابل ہوئے۔ تعلیمی اصلاحات، پرائمری تعلیم اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اساتذہ کے لیے مختلف مراعات کا اعلان کیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ صحت سے متعلق اصلاحات، عوامی ہیلتھ اسکیم کے ذریعے سے صحت کی سہولیات گھر گھر پہنچانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ خواتین کے لیے صحت کی پالیسیاں بنائی گئی۔ ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھرتی کیا گیا۔ سوشل سیکیورٹی اسکیم کے تحت ملک میں بہت سی ڈسپنسریاں قائم کی گئیں۔ انسداد پولیو مہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت 1993 تا 96 نصف یاد کرنا ہے، صحت سے متعلق اصلاحات تک۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔